قدم کی کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہوں ایک دعا ہے جی زوال فقیر محمد صاحب بیمار میں دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام صدقے نال شفائے کاملہ اور عاجلہ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو اپنے پنجویں مرحلے سے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن چوں تلاش حق کی جائے قرآن دی نظر چ حق ہے کیا سب کوشش کی کہ ایسیاں آیتاں تلاوت کی جان جنہاں وچ خالق نے لفظ حق کو استعمال کیا میرے محترم سامعین کم از کم 4 مجالس سے کوشش میں کی ہے کہ قرآن ہی جو ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ حق ہے قرآن جو ثابت ہے کہ رسول پاک حق ہے اور کل تک کی گفتگو تک تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن حق ہے کوئی شک و شبہ نہیں آج جی آیت مجیدہ دا سہارا میں لے رہے ہیں اس حق دے حوالے نہ وہ سورہ مبارکہ الانعام دی ایک آیت مجیدہ ہے خالق کائنات نے یہ ایک لفظ استعمال کیتا ہے جہدے نال لفظ حق ہے آج وہ دیتے گفتگو کر خالق فرماتے ثم ردوا الی اللہ جتنے بندے دنیا میں سانس لے رہے ہیں آخر مرنے کے بعد یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف بندے پھیر دیے جائیں گے اللہ کی طرف اللہ فرماتا ثم ردوا الی اللہ پھیرے جاتے ہیں تمام لوگ پھر اللہ کی طرف جن وسیع نے انا للہ و انا الیہ راجعون اسی کی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے اتنے خالق نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ کل دنیا واپس لوٹائی جائے گی اللہ کی طرف کون سا اللہ فرماتے ہیں مولا ہم الحق جو مولا بھی ہے اور حق بھی ہے پوری دنیا اس اللہ کی طرف پلٹائی جائے گی مولا ہم الحق وہ مولا ہے اور وہ حق ہے یہ مطلب ہے آج ایک لفظ ہمیں مل گیا قرآن چوں کہ جس طرح اللہ حق ہے جس طرح رسول حق ہے جس طرح قول رسول حق ہے جس طرح قرآن حق ہے اور جس طرح جس دل تے قرآن اترے ہے وہ قلب حق ہے جس طرح جس زبان جو قرآن نکلے وہ زبان حق ہے آج یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ جنہوں مولا حق ہے وہ حق ہے وہ قرآن حکیم جو پتہ لگ گیا کوئی تاریخ دی گل نہیں قرآن کہہ رہا مولا ہم الحق وہ لوگوں کا اللہ جو ہے نا وہ لوگوں کا مولا ہے اور مولا وہ ہے جو حق ہے یہ مطلب ہے مولا جتھے آئے گا استعمال ہوئے گا ہاں بندہ کو کسی کو مولا نہ بنائے اللہ اگر کسی کو مولا بنائے تو پھر وہ حق ہے اللہ بنائے پہلے اللہ حق ہے تو خود وہ مولا ہے پہلی گل تو یہ کہ مولا والی گل جڑی ہے وہ ویسے تو سرداری صاحب بیچارے سنی نے لیکن وہ گلا کرنا چاہتے ہیں کہ مولا بہتر کرے گا مولا بہتر کرے گا وہ سندھیاں دی ایک عادت ہوتی ہے سندھی گلیں اس طرح کرتے ہیں مولا یعنی مولا اللہ نو مولا وہ اللہ نو مولا آتے رہتے بندے انہوں نے شیعہ سمجھتے سرداری صاحب نے تو نماز پڑھتے ہیں کیا ہوتا نماز ہاتھ بن کے پڑھتے ہیں سارے تو نہیں پتہ ہے وہ اہل سنت لیکن وہ چونکہ مولا گل کرتے ہیں منہ چ مولا آتے ہیں عام گفتگو چ گل کرتے ہو نا اے معاملہ ہے معاملہ تو وہ پھر عام گفتگو چاہتے ہیں کہ مولا بہتر کرے وہ جہاں بندہ لفظ مولا منہ چ کٹ لیتے ہیں
حالانکہ قرآن چ اللہ مولا ہے، حالانکہ پہلا مولا تو اللہ ہے نا جی قرآن کے مطابق، یعنی میں تھوڑا سامنے پڑھیا نا اللہ، بندے اللہ کی طرف موڑے جائیں گے، اور اللہ کون ہے؟ مولاہم الحق، وہ مولا ہے بندوں کا اور حق ہے۔ یہ مطلب ہے جدو بندہ لفظ مولا منہ چ کڑتا ہے، کوئی بندہ بلا تفریق کے مذہب کہ مولا وارث ہے، مثلا بیٹھے بڑے نا مولا وارث ہے، وہ بندے میں شک کیوں پہ جاتے ہیں کہ شیعہ ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب میں ایک حساب لایا جی، علم اسلام دا جعفر طیار علیہ السلام کو ملے، علم حضرت حمزہ کو ملے، اور صحابہ اکرام کو بھی علم رہے ہیں، باری باری 39 دن صحابہ ہی علم لے کے جاتے سن، حضرت علی تے آخری دن آئے نا، جرا آخری دن آئے نے سب، جرا اگر 39 دن 38 دن پہلے بھی جنگ رہی ہے تو ہر روز جرا جنگلہ جاتا سی وہ علم لے کے جاتے، یہ مطلب ہے ہر صحابی علمدار رہ چکا ہے۔ بہتے شیعہ ہونا ہوتے ہو جی گل کر کے بندہ پھنس جاتا، میں ویسے گل حقیقت پہ کرنا کہ ہر صحابی حضور دا کسے نہ کسے موقع تے علمدار رہ چکا، علمدار ہوتا ہے جنہیں کوئی علم ہوئے، نبی پاک کئی باری نا کسے کام بھیجتے سن نا اے لوگاں نو، تے کسے نہ کسے صحابی نو وچوں علمدار امیر بناتا سن کہ یہ تساں گل سنی وہ ہاتھ علم ہوتا سن۔ یہ مطلب ہر صحابی بھی موقع کدی نہ کدی ملے ہے کہ وہ علمدار رہ چکا ہے۔ اچھا، حضرت جعفر طیار مشہور ہیں، علمدار رہ چکے ہیں، حضرت حمزہ مشہور علمدار بڑے بہادر رہ چکے ہیں، صحابہ بھی علمدار رہ چکے ہیں، جعفر طیار حمزہ علمدار نے سارے، ہر ایک علم رہا ہے، لیکن جتن تا یہ علم حضرت عباس دے ہاتھ آیا نا، اس دن تو جدوں علمدار دا لفظ آیا نا، قدرتی گل ہے علمدار دا لفظ آیا نہ کسی ذہن چ حمزہ آیا، نہ کسی ذہن چ جعفر طیار آئے نے، نہ کسی ذہن چ صحابہ آئے نے، جدوں کسی علمدار آکھیا نا پتہ نہیں علم عباس نے کیویں چکیا ہے، حضرت عباس نے علم دی حفاظت کیویں کی تھی، پتہ نہیں اس علم نو کیویں رنگ لائے نے حضرت عباس نے، کہ جدو علمدار ہوتا ہے، علمدار ہو بھی ہے لیکن ذہن چ صرف عباس ہوتا ہے، اللہ دے کام نے کو اللہ بھی مولا ہے تو نبی بھی مولا ہے، پر جتن دا علی مولا دا اعلان ہویا نا، اس تو بعد جدوں کسے مولا آکھیا نا بندیاں سمجھے شیعہ حضرت علی دی گل پہ کرتا، حالانکہ میرا خیال ہے وہ بندے آپ بھی قرآن تو ناوا کرنے، سب تو پہلا مولا علی نہیں، سب تو پہلا مولا اللہ ہے، سب تو پہلے مولا اللہ ہے، اور مولا دی پہلی صفت ہے کہ وہ حق ہے، مولا دی پہلی صفت ہے کہ وہ حق ہے۔ ہن پتہ لگے گا کہ مولا دا معنی لوکاں دوست کیوں کیتا ہے۔ ایک دن میں گل دساں، یہ جیڑا بھی معنی کرنا میں نا کم ہوڑا نہیں ہونا، جڑا مولا ہویا انہیں حق ہی رہنا، معنی بدلن نال حق تے نہیں بدل جانا جی، تسی مولا آکھو گے تو پھر مولا حق ہے، پہلی گل تے قرآن چو مل گئی کہ جڑا مولا ہے وہ حق ہے۔ میں 7 معنی مولا دے کرنا قرآن پاک چاہ 7 معنی، پہلا مولا دا معنی ہے کہ مولا حق، مولا دی صفت ہے کہ مولا جڑا ہوتا ہے وہ حق، دوجی صفت اللہ فرماتا ہے الا لہ الحکم، اور حکم بھی اسی کا چلے گا جو مولا ہے، یہ مطلب ہے دوجی صفت مولا دیئے ہوئے کہ مولا حاکم ہوتا ہے، مولا محکوم نہیں، بہت شکریہ، مولا حاکم ہوتا ہے، یہ مولا دا معنی حاکم کر کے طارق جمیل صاحب پھنسے جائے، طارق جمیل صاحب جان دے ہو دیوبندی عالم دین نے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے، کیونکہ ہن جدوں بندہ لکھیا سی نا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، انہوں تھلے لکھیا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، ٹھیک ہے، چلو اگر یہ بھی ترجمہ کرنا مولا دا دوست ہے کہ نبی پر پاک نے فرمایا جدہ میں دوست ہوں او دا علی دوست ہے، بندہ رہنا اتھے بھی نہیں، کھلونا نہیں بندہ اتھے، حالانکہ دوست ترجمہ کر کے وہ مطمئن نے کہ حاکم ترجمہ نہ کریے تو دوست ترجمہ کریے۔ اصل گل ہے کہ طارق جمیل صاحب تو مولیاں دے ہی غصہ ہے،
انہوں نے فرمایا حدیث غدیر میں جو مولا استعمال ہوا ہے اس وہ دوست کے معنوں میں نہیں، حاکم کے معنوں میں۔ اس گل تو لوگ انہوں نے ناراض بھی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بندے بھی انہوں نے مخالف ہوئے ہیں کہ تو تے سارے مذہب ہی الٹ کے رکھ چھڑے ہیں، کیونکہ اندروں علماء جانتے ہیں۔ آج میں سونے نو پھڑ دیا سار سنیارا جی میں جانتا ہے، دوسرا بندہ تو نہیں جان سکتا، کنی کھوٹ بچوں انہوں سب لگ جاندہ پھڑ دیا سار۔ مولوی چونکہ اندروں جانتا سن، پڑھے لکھے بندے سن کہ جے مولا دا معنی حاکم ہو گیا تو پھر نبی نے یہ اعلان کیتا نا کہ جدا میں حاکم ہاں وہ دا علی حاکم ہے، جدا مطلب ہے جے حکومت دا فیصلہ ہی غدیر چ ہو گیا سی، مگروں بندے کٹھے کرن دا کی مطلب سی؟ اصل سے پریشانی ہوئی ہے۔ چلو دوست بھی کمنا شکریہ، دوست بھی مانا کرنا جائے۔ میں تو چونکہ تمہیں پتہ جی میں کبھی بہت اڑنے والا بندہ نہیں، جہاں بندہ اگلا گل کرتا ہوئے وہ بھی سن لینی چاہیے۔ پنچایت کا اصول ہے کہ بندہ کسی نے گل ہی نہ کرن دے وہ جھوٹا جیڑا بندہ کسی نے پنچایت چ گل نہ کرن دے ہاں چھڑ 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 اب بندے گل تو کرن دے وہ کدی گل ہے یہ کدی گل ہے، سمجھو وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اے انڈیا سارے نال گل نہیں بندے دیا پتراں کو کی تاں جھوٹا۔ انہیں پہلگام کا سارے الزام لایا نہیں، ساری گورنمنٹاں کے لیے بہ کے گل کر لو، ساڈا کوئی قصور نہیں، ساڈا کوئی دہشت گرد نہیں گیا، جنہ تہاڈا نقصان ہوا بہ کے گل کرو، بہ کے گل سچے کرتے ہیں۔ خدا دی مینوں قسم میں پورا طریقہ مطالعہ کر کے گل کرن لگا، پیغمبر اعظم نال جن یہودی عیسائی کافر تے مشرک لڑن دی کوشش کیتی ہے نا، بطول دے بابے آکھیا پہلے بہ کے گل کر۔ تو لڑائی کرن تے اسلام آیا ہی نہیں۔ لو جی اے جڑیاں مذہباں دی لڑائی ہے نا، مذہباں دی فرقیاں دی لڑائی جدوں مکی ہے بہ کے مکی، جدوں مکی ہے آ بہ کے مکی۔ ایک پنڈ ہے اتنے مجلس ایک بندہ کے کرانا ہے، ایک بندے الگ مجلس شروع کرا دیتی محرم ایس سال دی گل، انہیں شکایت کی تھی کہ اتنے میں اگے کرانا یہ میرا ہی ہوتا ہے، یہ نویں تھا شرارت کرنے کی۔ انہوں نے آخیا ساری کوئی شرارت نہیں، اساں امام بارگاہ بنایا تو سارا خیال اتنے بھی مجلس ہو سکے نہیں۔ انہیں درخواست دے دی، تھانے والے آ گئے، انہوں نے آخیا جی یہ پرانی مجلس ہوتی ہے ہی ہوگی تھی رہے، انہوں نے آخیا یار اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو۔ اخیر انہوں نے آخیا بہ کے گل کر، ایت نہیں کر ایس محرم تھے وہ تھانے کٹھے ہو گئے۔ وہ مہربان سن ادارے والے بہتر سمجھ گئے، یہ ہر ویلے جڑا نا کسی کے خلاف پراپیگنڈا کرنا بھی یہ نہیں چنگے یہ نہیں چنگے یہ نہیں چنگے، ایسی گل نہیں۔ میں ایسے ایسے پولیس والے ویکھے نے جنہیں محرم کی ڈیوٹی کے درمیان نماز قضا کر پہ باقاعدہ نمازی نے تے جلوس سے ڈیوٹی لگی ہے تے نماز قضا ہو گئی ہے، تو ہو سکا یار میں ڈیوٹی تے کھلوتا ہوں، میں اتنے کھلوا جا کے نماز پڑھ ٹر جاؤں، مگروں کو اگا پیچھا ہو جائے تو میں شام تو بعد پڑھ لگا۔ پھر آخر کار بندے ہیں نہ بچ ہے، وہ پولیس نے آخیا یار مجلس یہ تسی بھی کرا لو یہ بھی کرا لین، تسی 6 بجے کرا لو 9 بجے کرا لو، کنی کر تھوڑا مک جائے گا تو ادھر ہو جائے گا۔ وہ پہلا بندہ تمہیں پتا جی پرانا تو نمازی ہو جائے تو بڑھیا نہیں جاتا، جہاں پرانا نمازی ہوگا نا جی اور نویں نمازی کی ہتھی پہ تو کتوں آ گیا نہ تیرا کدی پیو مسیطے بڑھیا نہ دادا بڑھیا تو شروع ہو گیا ہے ہوگا جن ایسا ہو جاتا۔ پرانے بندے ہر پرانے بندے تھوڑا دیر وہ پرانا بندہ سی وہ کہنے لگا جی مجلس صرف ساڈی ہوے گی یہاں دی نہیں ہوے گی۔ وہ پولیس والا جو انسپیکٹر گیا سی انکوائری تے وہ سکا ٹھیک ہے جی میں ایک حساب لا لیا، اس پنڈ لڑائی ہے تو ہی نہیں آن گیا نہ تیری تے نہ یہ ہو سکا میں بھی کرانی ہے تو بھی کرا لیں۔ ٹھیک ہے یہ مطلب جب بہ کے گل ہوتی ہے کسی نہ کسی پاس اچھے طریقے لگ جاتا ہے۔ جن بندے یقین کرو میں ایک حساب لایا میں اپنے پنڈ کا صاحب معاملہ حل بہ کے میں جی کدی غصہ کیتا ایک بندہ گل کرتا وہ گل کر وہ گل ہی کرتا نا تھوڑا مخالف ہے پیڑی کرتا کرن دیو اور کرن دیو جنیاں پیڑیاں کرے گا تسی سچے ہو جاؤ گے تو انہوں کھولن کر دیو میں جیڑا بندہ زور دے دینا نا کہ مولا دا مانا دوست ہے مولا دا مانا دوست ہے مولا دا مانا میں اتھے ہی مک یار مک تیری من لی میں نبی نے فرمایا جیدہ میں دوست ہوں
خدا علی دوست ہے. یہ مطلب میری تے علی دی دوستی ایک ہے. بھائی بہت شکریہ تساں قبول کر لیا. مولا دے معنی میں قرآن چو 7 کرن لگا, لیکن میں پہلے نا یہ مطمئن کرنا, اگر کوئی بندہ مولا آندا تو شیعہ بہت غصہ کر لوڑ نہیں, اتنے بھی بندہ کھلونا نہیں. علی ذات ہی ایسی ہے, ادھر کھلونا بہت مشکل ہے, کیونکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جدو حق نال کھلو گے پھر صبر کرنے پائے گا, مصیبت آ جائے. جنہ دوست ترجمہ کیتا ہے, میں تو کدی نہیں غصہ کیتا, میں نہ کوئی گل نہیں. تو انہیں گل دسا, جہدے گھر شیشے دے گلاس نہیں ہو وہ شیشے دے گلاس وچ پانی دے گا, تو جہدے گھر سلور دا گلاس وہ سلور چ دے گا, وہ گھر گلاس ہی ہوئے. یار غصے والی کہڑی گل ہے کہ وہ گھر گلاس ہی ہوئے, جدو کو پانڈا ہی ہوئے تو وہ دے گا نا. جہدے گھر ترجمہ ہی دوست ہے وہ تہاڈا ترجمہ حاکم والا کیویں منے گا؟ ہاں البتہ ایک گل ہے, اگر وہ مندا نہ بندہ انہوں اتھے ہی منا لو, انہوں آخر لکھتے گل کر لے, قرآن تے ہاتھ رکھ, مولا دا مانا دوست ہے. تو میرا حضور نے میدان غدیر چا کیا, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. ایک صحابی 10 ہے جڑا پیغمبر نہ لڑیا ہو, 1.25 صحابی چو کوئی صحابی ایسا ہے جڑا پیغمبر نہ لڑیا ہو؟ نہیں, پیغمبر نہ دوستی رکھنی ہے, دشمنی نہیں کرنی, دوستی رکھنی ہے. دوستی ہوئے تو دوستی ہوتی ہے, پھر دشمنی تو نہیں ہوتی. یا بندہ دوست ہوتا ہے یا بندہ دشمن ہوتا ہے. تو جے نبی نے یہ بھی آخیا سی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, یہ مطلب یہ نکلیا کہ جڑا نبی تو بعد حضرت علی نہ لڑ پہ ہے اس دوستی نہ پاس بھی نہیں رکھا. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ نبی 10 کے گیا سن کہ میری دوستی تیری دوستی ایک ہے. جڑا میرا دوست ہے وہ علی دا دوست ہے, تو جڑا میرا دشمن ہے وہ علی دا دشمن ہے. یہ مطلب ہے دوست بھی ترجمہ کر لیا جائے نا, یہ مطلب ہے جڑا نبی دا دوست ہے انہوں علی دا دوست ہونا چاہیے, تو جڑا علی دا دشمن ہے وہ یقیناً نبی دا دشمن. لیکن اسی ترجمہ, شکریہ, لیکن اسی ترجمہ صرف قرآن چو کر لیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے مولا ہم الحق, وہ مولا ہے اور حق ہے. دوسرا طرف الا لہ الحکم, اسی کا حکم چلے گا, اس لیے کہ وہ مولا ہے. جو مولا ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے, جو مولا ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے. یہ مطلب اللہ حاکم ہے, اللہ حاکم ہے. جی میں انہوں حضرت علی نے بیان کیتا نا, کسی دی کی ضرورت ہے. میرے مولا نے مالک اشتر مصر دا گورنر بنا کے بھیجا, تو فرمایا مالک وہاں جا کے احکامات سناتے ہوئے تو گورنر ہے, کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے, کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے, بلکہ لوگوں سے کہنا لوگوں میرے پاس جو احکامات ہیں وہ میرے حاکم کے حکم ہیں. شکریہ, میرے حاکم کے حکم ہیں. اور پوچھیں گے تیرا حاکم کون ہے, اس کا حاکم کون ہے, اور اس کا حاکم کون ہے, تو سر عام مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ دینا میرا حاکم علی ہے, علی کا حاکم محمد مصطفیٰ ہے, اور محمد کا وہ حاکم ہے جو احکم الحاکمین. دین تے بڑا سچا ہے. تیسرا ترجمہ, خالق فرماتا آج موسم بہتر ہے, الحمدللہ آج موسم بہتر, اور اس موسم دی بہتری دی وجہ تو میں کسی کو ساؤنڈ نہیں دے رہا. دیکھو جی موسم بہتر ہو جائے, یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ ساؤں رہے. یہ ہوں مجلس ہے, جہاں مجلس آ گیا ہے وہ جاگنا پینا ہے. اصل میں ٹینشن ہو جاتی جب بندہ سوندا ہے نا, کوئی 2 گلاں ہوتی, وہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ نیند آ جاتی ہے. دھکے نال تو نہیں سوندا, دھکے نال تو کوئی بندہ نہیں سوندا. تمہیں پتہ بندے 2 گھنٹے کروٹاں بدلتے تو نیند کوئی نہیں آنی ہوئے تو بیٹھے آ جائے. بے بسی آ سکتی, لیکن میں ٹیچر رہا, میں کئی مجلساں دس بیٹھا کہ میں چھٹی دے چڑتا سا انہوں بچوں جہے کلاس سوندے سن جا کے سو, مطلب آرام کرو جا کے نا, آرام کرو جا کے آ جا کے سو.
وہ پھر نال باپ لے کے آ گیا تو ہم منڈے سانوں سکولوں کڑ چھڑے میں کہ میں سکولوں نہیں کڑ چھڑیا یہ نیند آئی تے نیند آئی ہوئے تو بندے کو منجی تے ہونا چاہیے مجلس سے نہیں ہونا مہربان سستی پہ جاتی ہے خربوزہ کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پھڑتا ہے تو جب 2-3 بندے سوتے ہیں تو نال ممی اگر آن لگ پہ تو پھر کی بنے گا ایک تے گھنٹہ سارا بولت ہو جزا دے دے یہ 2 ترجمے ہوگا جی مولا اسے کہتے ہیں جو حق ہو مولا اسے کہتے ہیں جو حاکم ہو اگے اللہ فرماندہ بہوا وہ جو ہے نا اسرع الحاسبین بہت جلد وہ لوگوں سے حساب لینے والا ہے اس لیے کہ وہ مولا ہے یہ تو مطلب ہے مولا حساب دینے والے کو نہیں کہتے حساب لینے والے کو سبحان اللہ 3 معنی لو جی شکریہ مہربانی کریں 3 معنی ہو گئے نے ایک آیت چو مولا حاکم کو کہتے ہیں مولا حق کو کہتے ہیں اور مولا حساب لینے والے کو کہتے ہیں سورہ بقرہ دی آخری آیت ہے یہ وچ 4 ترجمے نے مولا تھے 4 صفتہ نے مولا تھے وہ بھی میں پڑھ دینا میں حق دیا صفتہ پہ پڑھ کیونکہ اللہ مولا بھی ہے حق بھی ہے اللہ فرماتا ہے میرے آگے دعا کرو کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرم کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں ہے بہت شکریہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں ہے اللہ فرماتا تم دعا کرتے رہو میں وہ ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا بھی نہیں ہوں اس لیے کہ میں عادل ہوں ظالم تو نہیں میں ظالم تو نہیں ہوں جنہیں کو جوگ ہے انہاں میں انہیں تے وزن پایا اللہ پاک نے پھر ایک دعا تعلیم کی تھی ہے ایڈا سخی کائنات اس واسطے وہ بے مثل ہے اس واسطے کہ بلا وہ بے مثال ہے دنیا جانتے کوئی سخی ایسا نہیں جیڑا مانگت نو منگن دا طریقہ بھی آپ دسا یار لگ دیا تسی 10 روپے 20 روپے دے سکتے ہو کسی بندے نے دے سکتے لیکن یہ نہیں آتے بھی کھلو کہ اے جی مانگ اللہ او صحیح ہے جڑا منگن دا طریقہ بھی آپ پہ دستا ہے اللہ فرماتا ہے آنکھوں میرے دربار کھلو کہ کی اے جی دعا پوری سن اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں وسعت نہیں واعف عنا ہمیں معاف کر شکریہ ہمیں معاف کر واغفر لنا ہماری بخشش کر معاف کر ہماری بخشش کر پھر ورحمنا ہم پر رحم کر ایک دفعہ چھڑ کے فانصرنا ہماری مدد کر 4 معنی ہو بھی گیا جی 3 اگے سر 7 ہو گیا جی 7 خیرہ ہو جنگیاں جاگن آنے واسطے جاگن آنے واسطے 7 بڑے ہو جنگیاں 4 ایکو آئے جو مل گیا کہ اللہ ہمیں معاف کر اللہ ہمیں بخش لے اللہ ہم پر رحم کر اللہ ہماری مدد کر کیوں انت مولانا اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے سبحان اللہ تو ہمارا مولا ہے یہ مطلب طے ہو گئی گل کہ مولا وہ ہوتا ہے جو معاف کرنے پہ بھی قادر ہو بخشنے کے بھی قادر ہو اور جو رحم کرنے پر بھی قادر ہو اور جو مدد کرنے پر بھی قادر ہو تو مولا ہے تو ہماری مدد کر لوگ اندلے علی سے مدد کیوں مانگتے ہو تم ہی بتاؤ کہ علی مولا نہیں کمال ہے یار جب مولا سے مدد مانگنا قرآن کے مطابق جائز ہے یرا فانصرنا دا کی مطلب ہے اے اللہ ہماری مدد کر کیوں انتا مولانا مولانا اگر سنیا جی کدی مولانا جنہ ساری زندگی صرف فضل الرحمان صاحب نو مولانا آکھیا ہوئے مولانا ہی سانو بھی لوگی مولانا ہی آتے ہیں اور یارا سانو بھی لوگی مولانا صاحب آؤ مولانا اصل جدے مانی دا لوگاں پتہ کوئی نہیں ورنہ سانو کدی بھی کوئی مولانا آنا آکے جیڑے ساڑھے ورگے بندے نو مولا نہ آگ چھڑ دینے انہوں دی بلا جانے آدھی مولا کیوں دا
مولا نا دا مطلب ہے ہمارے مولا. چلو میں جھوٹ بولنا پہ تھوڑے سامنے قرآن دے سامنے. مولا نا دا کی مطلب ہے ہمارے مولا. ہمارے مولا. کئی بندے آتے ہیں یہ آیت اللہ تو کتوں کٹ لیا ہے. ایران جہاں بڑے مولوی ہوتے ہیں انہوں آیت اللہ آتے ہو. آیت اللہ کا مطلب تو اللہ کی نشانی. آیت اللہ کا مطلب تو اللہ کی نشانی. یہ ساری کو اللہ کی نشانی ہے. میں تاں کہ مولا نا دا من میرا مولا. یہ جن مولا نا نے سارے اللہ نے. مولا تے اللہ ہے. یہ مطلب ہے بڑے بڑے دے لفظ چھوٹے چھوٹے استعمال کدی کدی کر لیں. یار آل محمد نے فرمایا نحن آیات اللہ, ہم اللہ کی نشانیاں ہیں. اصل جتے آیت اللہ نے حضرت علی, آیت اللہ نے امام حسن, آیت اللہ نے امام حسین, آیت اللہ نے امام سجاد, آیت اللہ نے محمد باقر, آیت اللہ نے حضرت مہدی. آیت اللہ تو نہیں, لیکن جتو آیت اللہ دا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اگر اللہ مولا نہ ہے تو او دا لفظ مولا نہ استعمال ہو سکتا ہے تو پھر آیت اللہ بھی ہو سکتا ہے. خیال صرف اینا رکھنا چاہیے ہے کہ وڈے دا لفظ استعمال کریے تو ذرا دھیان نال زندگی گزارنی چاہیے. بہت شکریہ مولا کا جزا دے رہے, بہت شکریہ کبرا. اللہ دے لفظ نے سارے. مولا نہ تو ہمارا مولا ہے. مولا ہے تو مدد کرتا ہے. یہ دا مطلب ہے جس کو مولا کہا جائے گا وہ مدد کرنے پہ قادر ہے. اگلی گل یہ کہ کوئی شک نہیں رہ گیا شیعہ سنی اہل حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا. یہ مطلب ہے اللہ تو بعد نبی بھی مولا ہے, علی بھی مولا ہے. ہوں آج جڑی ونڈ کرنی ہے نا وہ اس گل کی کرنی ہے کہ جدو اللہ مولا ہے کوئی اور مولا ہوئے گا تو کہتے شرک تو نہیں ہو جائے. اللہ بھی مولا, نبی بھی مولا, علی بھی مولا. او وحدہ ہوئے, او لا شریکہ نہ ہوئے, او دی مثل کوئی نہیں, او دی مثال کوئی نہیں, او دی ذات چی شریک کوئی نہیں, او دی صفات چی شریک کوئی نہیں. وہ ہے ہی نہیں, وہ زیادہ کوئی ہے ہی نہیں, وہ دی شبیہ کوئی نہیں. اللہ دی شبیہ کوئی نہیں. میرے اٹھویں امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو کسی شبیہ سے مانا کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, میرے امام فرماتے ہیں نیچے منہ کر جب تو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے, جب تجھے علم ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس جیسا ہے یا اس جیسا ہے. وہ بے مثل ہے, وہ بے مثال ہے. پھر جدو بے مثل تے بے مثال ہے اللہ پاک اپنے آپ میں مولا کہہ دیتا ہے تو پھر نبی پاک میں بھی مولا کہہ دے تو حضرت علی میں بھی مولا کہہ دے. ایک ادھر شرک تو نہ ہو جائے گا. آج دی میں یہ بحث کرنا چاہتا وہ دے واسطے میں آیت مجیدہ پڑھنا. وہ سورہ مبارکہ حج دی آیت ہے. موضوع تھوڑے ذہن چ ہونا چاہیے کہ مولا حق ہے. یہ وچ نا اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ مبارکہ حج اور یہ بالکل آخری آیت 78 نمبر آیت ہے آخری. اللہ پاک فرماتے ہیں ہوا اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا, اس نے تم کو چن لیا. آج تسی بیٹھے ہو تسی بھی خدا دی قسم فضول نہیں بیٹھے, اللہ نے تمہیں مجلس حسین کے لیے چن لیا. ورنہ بندہ اور کو کم کر سکتا سی. اس ٹائم تے جڑا مجلس سے آتا ہے ہر روز پتہ ہے کہ اس ویلے میں اتنے جانا ہے. یہ مطلب چنیدہ بندے ہوتے ہیں, باقی سارا جان پہ پھرتا. یہ مطلب کدھر کدھر اللہ چنتا ہے. ایسے بندے چنیدہ نے نا. ایک قوم دا معنی تم, قوم دا معنی تم کو اللہ نے چن لیا. یہ کوئی اگے بندے ہوں گے جنہوں اللہ تم کہہ رہے, تم کو اللہ نے چن لیا. وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی, دین کو تمہارے لیے آسان کر دیا. اور میں نے معاف کرنا جنہوں اللہ پہ آندھنا تم کو میں نے چن لیا ہے, انہاں چ میں تو نہیں آؤں تو باقی جڑا آ جائے گا انہوں مبارک. تو آڈے چو اگر کوئی آ جائے تو انہوں میں سلام پیش کرنا. یہ میں نہیں آؤں, تم 4-5 بندے جا رہے ہوں تو تسی آکھو اور تم کہاں جا رہے ہو تو سارے نو کٹھا کیا 4-5 پرتن تے لوگ اندر میں سب کی بات نہیں کر رہا اور میں تینوں پہ نا تو کتھا چلنا ہے. اتنا میں نے باقی بچوں نکل گیا وہی رہ گیا نا. ایتھے اللہ فرما رہا تم جو ہو نا تمہیں ہم نے چن لیا ہے.
ایتھے روز مولوی لڑتے رہتے ہیں دین تیرے پیو دے تے وہ آندہ دین تیرے پیو دے آج قرآن جو میں دسن لگا دین کدے پیو دے مہربانی بہت شکریہ اے صاحبان بار لگا سی میرا خیال ڈگ پہ لایا ہی نہیں اچھا ٹھنڈ دی وجہ ٹھیک وہ جنہیں باہر بیٹھے ہو تو پہ راضی ہو نا اچھا میرے کوئی توجہ ہے جی میرے خیال پہ ہوتا ہے تو پا گئی ہو تو بدل تو اچھا جی چلو اللہ پاک مہربانی فرمائے گا بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو چن لیا یہ بندے ہوں لبن لگا میں تیرے پیو دا دین ہے کہ میرے پیو دا نہ میرے پیو دا نہ تیرے پیو دا اے قرآن اللہ فرماتا ہے ملتا ابھی قوم ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے اور اس کا نام ابراہیم سبحان اللہ دین تمہارے باپ کا پھر سنو آیت مجیدہ سنو ملت ابھی قوم ملت ہے تمہارے باپ کی دین ہے تمہارے باپ کا جڑا ترجمہ میرے کو ہویا نا جی ایک ترجمہ شاہ رفیع الدین دا جی شیعہ بالکل نہیں وہ فرماتے نے ملت ابیکم ابراہیم یہ جو دین ہے نا یہ تمہارے باپ کا ہے اور تمہارا باپ ابراہیم ہے یہ دا مطلب ہے اللہ جن کو چنے ہوئے کہہ رہا ہے وہ اولاد ابراہیم ہے یہ دا مطلب ہے دین نہ میرے پیود ہے تے نہ کسی اور مولوی دے پیود ہے یہ دین ہونا دا جڑے نسل ابراہیم نے یارہ قرآن اٹھا کے شکریہ قبلہ قرآن اٹھا کے گھر جا کے پڑھ لینا آخری آیت ہے سورہ حج دی حاجی بھی ہوتے واپس آ گئے نے کھورے حاجیاں بھی یہ سورہ حج پڑھی ہے کہ نہیں کئی ایسے حاجی نے جنہیں سورہ حج ہی نہیں پڑھی زندگی پڑھی ہوتی تو پتہ لگتا دین کدے پہ ہوتا ہے اللہ فرماتا میں نے تمہیں چن لیا ہے یہ دا مطلب ہے اللہ نے جن کو چنا ہے وہ آل ابراہیم ہے اللہ فرماتا دین کس کا ہے ابھی کون دین تمہارے صدقہ جامع دین تمہارے باپ کا ہے باپ کون ابراہیم اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم کے بیٹو دین تمہارے ہے صدقہ جامع باپ کا ہے ہوا وہ ہے سماکم المسلمین جس نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے کدھا ابراہیم دی اولاد دا دین تو اڈے پیود ہے تے نا تو اڈا اللہ نے مسلمان رکھ دیتا ہے حافظ آباد دے علاقے چھے بندے دا نا جمن تو بعد 5-7 سال بعد تے راکھی لیں دے جم دیں چلو شکر ہے ساڑھے علاقے چھے بھی ہیں جی یہ دا مطلب ہے جی میں ہی کوئی دنیا تے آؤں ہے اور کہیں تے نا پہلا سوچیا ہوں ہے کہ سایہ نا رکھنا ہے جی میں ہی آؤں ہے وہ دا نا رکھیا جاندہ ہے حد ہو گئی ہے ایک جی میں ہی دنیا تے آئے نے اللہ فرماندہ تو اڈا نام میں مسلمان رکھ دیں کنی کو آواز کٹا نہ ہی کٹا تو بہتر شاید گالچی کو وزن ہوئے بندے سوندے ہی سوندے ایک جاگدہ تے دوجہ جاگدہ تے تیجا وہاں میں شکوہ نہیں کرنا پھر لوگ اندر پہ فضول کرنا بچ کرتے ان چلو ٹھیک ہے میں پتوں کی گیا سا ایک مجلس تے میں بانی مجلس نو آکھیا اتنا انتظام کیتا ہی تے 8-9 منجیاں ہی پیچھاں ڈا چھڑنیاں سا مجلس دے آخر تے وہ آندہ جی کہا واسطے میں کچھ بندیاں نیندر آئی تو لمے پیرن چلے مجلس دے نیڑے تے ہونے دینا مطلب جدو کدی جاگ آئی ہو تو آخر یا علی تسی جاگو تو تسی پاویں سو اگلا محرم میں ہی پڑھنا ہے
بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ مطلب ہے اس گل سے بھی اگر کوئی جان گیا تو دی مہربانی ہے. کم از کم وہ سن کے تو جائے, کم سے کم اگلے سال انہیں پڑھنا رات کو سجدہ انشاءاللہ میں اگلے سال حکم ہوا ہے میں میں کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جناب. میرے محترم سامعین, اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا نام ہوں جاگدیا میں پڑھنے لگا, نام ہی میں نے تمہارا مسلمان رکھ دیا ہے. تے نہ رکھا جاتا جدن کوئی دنیا تے آؤں ہے. یہ مطلب ہے خاندان ابراہیم, نسل ابراہیم, آل ابراہیم جدوں دنیا تے آئے نے اللہ نے کی نہ رکھے مسلمان. توڑا کی خیال ہے اتھے بندیاں دے نام ماما صادق بھی رکھے رہے تے ساری منڈی جو صادق تو وڈا جھوٹا ہی کوئی نہیں ہوتا. اتھے بندیاں اپنا نام صحیح بھی رکھے ہیں تے صحیح زندگی جی کسے نو کوکو کوڑے دی بوتل نہیں پیائی, نام ہی ہوتا صحیح ہے. کئیاں بندیاں دا ماں نے نام سلطان رکھیا تو مانگ دے نے, سلطان تھا تو مانگتا پھرتا ہے. اللہ نہیں ہے جی کرتا, اللہ جدا نام رکھے جو نام نکلے تو دی ربوبیت جمعنا. اللہ جدا نام رکھے اگر وہ جنہ نکلے تے اللہ دے حاکم صادق کو اصدق ہونے جو فرق ہوتا ہے. اللہ سچی ذات ہے تے اللہ حق ہے. اس حق نے آکھیا کہ میں تو اڈے جم دیا دا نام مسلمان رکھ دیتا ہے. ایک کوئی جملہ ستے بھی جاگ جان گے اور مسلمانوں تو انہوں قرآن دا واسطہ ہے. اور جنہوں اللہ جم دیا سار مسلمان آکھے او دا کلمہ پوچھن دا دینو حاکی رہے. رازیاں آباد رہو قبلہ آباد. ٹھیک خیر بچی مہربان شکریہ بہت. جنہوں آؤں دیا سار اللہ کہ دین تیرے پیود ہے تے نا تیرا کی مسلمان کدو اللہ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے من قبلو, قبل دا میں نے پہلے من قبلو وفی حاضا, پہلے اور پہلے کے بعد حاضا اب. یہ دا مطلب تم پہلے بھی مسلمان تھے, آپ بھی مسلمان ہو. کون؟ ابراہیم کی اولاد, ابراہیم کی آل. کھلے قرآن تے میرا ہاتھ ہے, میں اکھا نہ پڑھے ہیں. جماعت اسلامی نے کتاب لکھی ہے, فرماتے نبی کے نکاح کا خطبہ علی کا باپ دے رہا تھا اور شروع یہاں سے کیا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا. دین تیرے پہ عہدہ نہیں, دین ابو طالب نے پہ عہدہ ہے. پھر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں فی حاضا, تم پہلے بھی مسلمان تھے, تم اب بھی مسلمان ہو. کیوں کیا ہم نے ایسا؟ لیکون رسول شہیدن علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے, تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے. علیکم تم پر رسول گواہ بن جائے. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم تمام انسانوں پر گواہ بن جاؤ. رسول تم پہ گواہ, تم عالم انسانیت پہ گواہ, رسول تم پر گواہ. اور آل ابراہیم تم عالم انسانیت پر گواہ. اللہ فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز ادا کیا کرو, زکاة دیا کرو. یہ دا مطلب ہے ساڑھے تے نماز لیٹ واجب ہوئی ہے, انہاں تے ادھو ہی واجب. سبحان اللہ. زکاة ساڑھے تے لیٹ واجب ہوئی ہے, انہاں تے ادھو ہی واجب سی. اور فرق بڑا باریک ہے جی. آج دی مجلس سے سونا لطف آئے گا زندگی جی. ہو سکتا کئی بچے پہلی بار سونا. ایک تو آیت سنیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے آج دے اخبار تے جڑا مریم نواز شریف صاحبہ لوگ پیغام ہوتا نا ایکسپریس اخبار تے ہر روز
ادھا اخبار اتنے خبروں کا ہوتا ہے تو تھلے محرم دے SOPs لکھے ہوتے ہیں کہ محرم کیسے گزارنا ہے. وہ سرورق تے یہ آیت آج لکھی ہے واعتصموا بے حبل اللہ، بے معنی ساتھ، بے حبل اللہ، لوگوں اللہ کی رسی کے ساتھ. واعتصموا پکڑ لو، واعتصموا پکڑ لو کس کو؟ بے حبل اللہ، ساتھ ہو جاؤ اللہ کی رسی کے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کو نہیں، اللہ کی رسی. یہ مطلب بچے حبل ہے نا، اللہ تو نہیں. واعتصموا بے حبل اللہ، حبل اللہ جی میں بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، ناقۃ اللہ، آیت اللہ. یہ مطلب اللہ کے نام پہلے لفظ ہے یا نسبت کرنا ہے. اللہ کا گھر، اللہ کی نشانی، اللہ کی کتاب، اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا ولی. کا یہ نسبت دی. ہوں بھی کا بچوں نکلن لگا وہ دھیان رکھنا. متصل ہو جاؤ، واعتصموا لگ جاؤ، پکڑ لو بے حبل اللہ. ہوں حبل کا معنی رسی. یہ مطلب ہے اللہ دی کوئی رسی ہے جنہوں مضبوطی نال پڑھنا ہے. انہوں بندے قرآن سمجھا یا اہل بیت سمجھا. یہ تو میری بحث ہے. ویسے پرانے زمانے چ رسیاں بٹیاں جاندیاں سن لمبی کر کے تے دوری کیتی جاندی سی. دوری کریے تے دو رسیاں ملن تے پھر وہ رسی بنتی ہے. یہ قرآن تے اہل بیت ملن تے حبل اللہ. سبحان اللہ. قرآن تے اہل بیت دوویں ملن تے حبل بنتی ہے، یہ رسی بنتی ہے. تاں نبی فرمایا سی میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. وہ اللہ کی رسی ہو گئی. جتھے پوری دنیا نو اللہ مخاطب ہویا ہے اتنے گل ہور طرح کیتی ہے. تے جنہاں دے پیو دا دین ہے، ہاں جدوں انہاں نال گل کیتی ہے تے گل ہور طرح کیتی ہے. ایڈی باریکی دے وچ جنہاں دے پیو دا دین ہے انہاں نال گل ہور طرح کیتی ہے. تے جنہاں دین تے عمل کرنا نہیں ہور بدلنا. میں جنہ کفر چھڈ کے مسلمان ہونا انہاں نال ہور طرح گل کیتی تے جڑے جمدے ہی مسلمان نے نہ انہوں نے ہور طرح کیتی. اللہ فرماندا ہے اے ابراہیم کے بیٹو جی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا بحبل اللہ. نہیں وہ چوتھے پارے چے، وہ چوتھے پارے چے، اس 17ویں پارے چے. او سورہ آل عمران، اے سورہ مبارکہ حج. اے بابا بیٹھے اتھے کیا کہ واعتصموا، شکریہ شکریہ، بے حبل اللہ. حبل ہے بچے، واعتصموا تے اللہ دے بچے حبل ہے رسی ہے نا. ایتھے اللہ اولاد ابراہیم ہوئے نہیں کہہ رہا واعتصموا بحبل اللہ. اللہ فرماتا واعتصموا باللہ، تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو. کمال یار حبل نکل گیا جی. حبل ہے ہمارے لیے، باللہ ہے آل ابراہیم کے لیے. ایدہ مطلب ہے وہ اللہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم سے بھی جڑے ہوئے. ادھروں اللہ نہ جڑے نے. اللہ فرماتا تسی میرے نہ جڑو نا تے لوگ تو ہڈے نہ جڑ جائیں. ایدہ مطلب ہے یہی وہ رسی ہے، یہی وہ رسی ہے. تا حضرت ابو طالب نے کیسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا. یہ مطلب ہے اللہ سے وہی ملے گا جو ابو طالب سے جڑا رہے گا. شکریہ. یہی رسی ہے، یہی رسی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہوا مولاکم. سن لو جی آ گیا خیر مولا. اے اولاد ابراہیم ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا ہے صدقے، وہ تمہارا مولا ہے. یعنی وہ تمہارا مولا ہے. اور کہ اللہ فرماتا ہے فنعم المولا. بھائی بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی. ایسا مجمع ملے اگوں آیت دی آواز آئے تو لطف. فنعم المولا ونعم النصیر. وہ تمہارا بہت اچھا مولا ہے اور وہ تمہارا بہت کمال
کمال کا نصیر ہے، وہ مولا بھی ہے، وہ تمہارا مددگار بھی ہے۔ نرا مولا کیوں نہیں آیا کہ وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا نصیر ہے؟ فنعم المولا فنعم النصیر، یہ جڑا نا کمال کا مولا جس جیسا ہی کوئی نہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ جب نبی کہے گا نا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ دس رہا ہے یہ مولا ہے، میں نعم المولا۔ مہربانی کی نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ جی کل تشریح ہوئے گی، یہ جی کل تشریح ہوئے گی کہ اللہ بھی مولا ہے تے نبی تے علی بھی مولا تے فرق کی کل تشریح ہو۔ یہ اسی کل تشریح وقت نہ رہ گیا باقی۔ فنعم المولا فنعم النصیر، وہ سب سے کمال کا مولا بھی ہے، سب سے کمال کا نصیر بھی ہے۔ ایک تو طے ہو گیا جنہا مولا ہو گئے وہ نصیر ضرور ہوتا ہے، وہ مددگار آباد ہے، وہ مددگار ضرور ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے واسطے اللہ پاک نے نظام ہی ایسا بنایا، نظام ہی ایسا بنایا۔ حضرت سیدہ زہرا نے اپنی وسیعتاں حضرت علی نو آکھیا میرا دل کرتا ہے جدن دے میرے دووے بیٹے مباہلے نبی لے گئے نا میرے بیٹے تے تیرے بیٹے، ادن دے اللہ نے آکھیا آکھ ابنانا و ابناکم، تم اپنے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ یہ تو دووے رسول پاک لے گئے، یہ دووے ساڑھے بیٹے تے نبی پاک لے گئے۔ وہ تو قرآن چاہ گیا باقاعدہ ڈاکومنٹس سائن ہو گئے ابنانا، یہ دو بڑے کوئی ڈاکومنٹس نہیں، ڈاکومنٹ سائن ہو گئے ابنانا۔ نبی کہہ دیتا میں اپنے پتر دے ہوں، وہ تھے او دے ہو گئے۔ ہون میرا دل کرتا ہے بطول رکھا تیرا کوئی وکھرا پتر ہو گئے جویں تو پوری زندگی میرے باپے دی نصرت کی تھی، او پوری زندگی نبی دے بیٹے دی نصرت کر۔ واہ، اہل معرفت بہت جلدی پہنچ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماندے ہیں زہرا تیرے تو بعد شادی، فرمایا وصیت تے پوری کرنی واجب ہو جاندی، تو میں وصیت بھی کرنی ہے مصطفیٰ دی بیٹی۔ حضرت علی فرماندے ہیں زہرا تو وصیت کریں تو کمیں ہو سکتا ہے علی پوری نہ کر گل کر۔ فرمایا بہادر جائے خاندان شادی کرنا میرے تو بعد، اللہ تو انہوں بیٹا عطا کرے گا۔ میں چاہنی ہوں کہ میرے حسین دا مددگار بڑھے، میرے حسین دا نصیر بنے، جویں پوری زندگی تو سامنے کھلو کے میرے پیو تے حملہ نہیں نہ ہون دیتا۔ میرا دل کرتا ہے تیرا کوئی وکھرا بہادری دا باعث پتر ہو جیڑا میرے حسین دے سامنے نبی دا پتر سمجھ کے، میرے حسین دے سامنے نبی دا پتر سمجھ کے تے اپنے آپ علی دا پتر سمجھ کے انج سینہ سے اپنے سامنے روے جویں تسی میرے پیو دے سامنے ساری زندگی سینہ سپر رہے ہو۔ جویں علی علیہ السلام دی موجودگی چھے میرے بابا جان نو خطرہ کوئی نہیں سی نا، ایویں میرا دل کردہ تیرا کوئی ایسا پتر ہوئے جدی موجودگی چھے میرے حسین نو کسے کو کوئی خطرہ نہ ہوئے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عقیل نال گل کی تھی، زہرہ دی شہادت ہو گئی، اس تو بعد حضرت عقیل نصاب بھی سن، ظاہر گل کر رہے ہیں ویسے تے علی مدینہ تو علم دے باب ہے، نصاب سن تے نسبہ جانتے سن پورے عرب دے نسبہ۔ فرمایا بھائی وصیت بطول شادی، فرمایا نے بہادر خاندان چاکھا ہے، انہاں فرمایا کہ بنی کلاب تو وڈا بہادر خاندان بنو ہاشم تو بعد کوئی، لہٰذا میں پتہ کرنا بنو کلاب دے سردار تک حضرت عقیل گئے، فرمان لگے کہ ساسا ایک وصیت پوری کرنی کہ اپنے خاندان دا رشتہ تیرے خاندان چ کر، تے اگر ممکن ہو سکے تے بنو کلاب دی کو بی بی ہوئے تے علی ابن ابی طالب واسطہ رشتہ درکار ہو سکے جی علی واسطہ رشتہ درکار ہے تے نال دے کر جان دی لوڑ نہیں، میری بیٹی موجود فاطمہ، حضرت عباس دی والدہ دا نام فاطمہ کلابی، انہاں فرمایا میں نے منظور ہے ایتھا رشتہ طے کرو۔ حضرت عقیل فرمان لگے نہیں ایتھا رشتہ طے نہیں کرنا، تسی بچی تک خبر کرو، اگر رضامند ہوئے گی تو پھر ایسے نہیں۔ بچی تک سہیلیاں دے رستے پیغام بھیجا گیا، سہیلیاں جا کے آکھیا بھی علی ابن ابی طالب واسطہ رشتہ ہے تو تیرے باپ نے قبول کر لیا، تو
تہاڈا پروگرام کی ہے وہ مطابق اسی واپس جا کے تہاڈے والد گرامی نوں دسیے حضرت فاطمہ کلابیہ جڑے بعد حضرت عباس دی والدہ بڑھے فرمان لگے اتنی شرم و حیا دی پیکر بی بی سی فرماندے نے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تسی نا میرے باپ نوں دس دیو کہ راتی خواب وچ مینوں بطول ملی تے فرماندے سن تینوں مبارک ہوئے میرے بچے تینوں اماں آکھن والے ایک پیغام واپس آیا تو رشتہ طے ہو گیا بنو ہاشم دیا نوجوانہ دیا کندیاں تے ڈولی جدو لیا کے زہرہ دی دہلیز تے رکھی جتھے جبریل آندا سی میں تیرے بچیاں دا درزی ہے میں پڑھیا حضرت فاطمہ کلابیہ نے دہلیز تے پیر نہیں رکھیا پہلا اس دہلیز نو بھوسا دتھا جتھوں بدول جانے ہوں 4 آوازہ کٹھیاں آئیاں نے 2 پرا تے 2 پہنا حضرت امام حسن حسین حضرت زینب عالیہ اور حضرت کلثوم علیہ السلام 4 آوازہ کٹھیاں آئیاں وہ چم دیئے پئی انہیں چمہ پہن پر والی آواز آئی اماں جب انہیں چمہ اماں کھینا جی حضرت فاطمہ کلابیہ اٹھ کے کھڑے ہو گیا فرماتے نے فاطمہ دی اولاد میں نو اماں نہ کھیا جی میں کنیز بطولہ کنیز بطولہ میں تے توڑے باورچی خانے سے کم کرنا ہے میں کنیز ہاں انہاں کہا نہیں اماں سانو اماں آندھی سی کری اماں اس واسطے تینو اماں آکھنا سی ضروری اس واسطے سمجھنے کہ اماں آکھ کے گئی سی کہ جدن او دے بچوں بیٹا میرا بیٹا جڑا میں اللہ کو طلب کیتا ہے وہ دنیا تے آ جائے تے ساڑے پیو وسیعت کیتی سی ساڑی ماں نے وہ دے کاننے چ اذان و اقامت آکھن تو بعد آکھیں تینو زہرہ سلام آدھی تیرے آن والے بیٹے نے تو ساڑی اماں سلام بھیجے صدقے جاوانا حضرت عباس کی بہت شان ہے حضرت عباس کی بہت بڑی شان ہے بطول دا سلام ہونا چھوٹی نا فرماتے نے ساڑی ماں انہوں سلام بھیجے اماں اندر آؤ وقت مقرر تو بعد اللہ نے حضرت عباس دنیا تے بھیجے حضرت عباس نہ آنکھاں کھولیاں تے نہ روئے پیغام آیا حضرت علی نو مسجد ہے کہ بیٹا آگیا جے رویا بھی نہیں تے اکھاں بھی نہیں کھولیاں حضرت علی مسجد کی فرمایا جدو میں دنیا تے آیا سا میں بھی رویا بھی نہیں سا تے اکھاں بھی نہیں سن کھولیاں جدوں تک رسول خدا نہیں آیا چونکہ ایس ویلے عباس آیا میرا بیٹا بن گیا اس وقت تک اکھاں بھی نہیں کھولے گا تے بولے گا بھی نہیں جدوں تک رسول دا بیٹا نہ آ جائے حسین ابن علی بھیجو حسین میرے حسین نو بھیجو حضرت امام حسین نو بلایا گیا زادی صاحب فرما دن اجے اکھاں نہیں سن کھلیاں حضرت امام حسین دا قدم اس کمرے چایا جتھے ماں دی گود حضرت عباس سن یہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب دے جملے نے فرما دن اکھاں بند سن تے منہ تو بھی کچھ نہیں بولنے تے دوویں بازو امام دے سامنے پیش کر شاید پہلے دن یہ مطلب سی بولنا بعد چاہاں ویکھنا بھی بعد چوے گا پہلے بازو نہ نظر آنا میرے عزیز دوستو 4 سال دے حضرت عباس ہیں جدو عشاء تو بعد واپس سون واسطے ماں دے حجرے چاہے تے بی بی عمر بنین نے پوچھا بیٹا کتھے سے ہیں دیر نال نہ آیا کر میں بیٹھی نہیں آتا فرما دے میں پیڑا کو لوں نا میں اگے پیچھے کدی نہیں ہویا سویرے ناشتے تے بھی پیڑا میرا انتظار کر دیا کھانے تے بھی میرا انتظار کر دیا میرے تو بغیر میری پیڑا کھانا ہی نہیں اماں کھا دیا 3 باری پیڑا آکھیا نا جدو گلا گلا حضرت عمر بنین نے آکھیا عباس یہ پین تو کی نوان ہے حضرت عباس فرماتے ہیں زہن کو کلثوم کو پین ہونا جنہوں پین کرے نار لا کے پیار کیتا تو منہ چم کے فرماتے ہیں لیا دی پہنا نہیں تیری عمر شہزادیاں شبیر تیرا ویر نہیں تیرا آقا ہے حضرت عباس فرماتے ہیں جی اے میریاں بیٹیاں نہیں اے بطول دیا بیٹیاں اجرنو پرہان ہے میرے بیٹے نے حسن تے حسین بیٹا زہرہ دے بیٹے میں نکرانی ہے نا تو میرا بیٹا ہے کہنے لگا اماں تسا آج آکھے آج تو بعد حالات بدل جائیں صبح فجر کی نماز بڑے میں جاؤں گا تو انہوں اطلاع آ جائے گی
سویرے فجر کی نماز حضرت عباس گئے تو روٹین تو ہٹ کے باہر کھلو کے پڑھنا انما یرید اللہ انکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اندر آؤں کی اجازت ہے. حضرت زینب فرماتے ہیں فضا آواز عباس دی ہے باہر کھلوتا ہے. باہر آئے حضرت فضا فرماتے ہیں عباس اندر آنا پہنا تو انہیں انتظار کر دیا پھر تسی باہر کتے کھلوتے تو سوالیہ والی آیتاں پہ پڑھ دیں. فرمایا اجازت ہے میں نے اندر آؤں. فضا دوڑ کے اندر گیا تو فرماتے ہیں بی بی عباس تے آج باہر کھلو کے اجازت کیا مانگا. بی بی فرمایا تو پیچھے آنا. بی بی آپ آئے سامنے آ کھلو گئے. حضرت عباس آنج کھلو بی بی فرمایا عباس جی مرشد. فرماتے ہیں عباس اکھاں اٹھا تو میرے لبے. فرماتے ہیں نوکرہ دا حق نے اپنی آقا ساتھیاں دے چہرے تے نظر کریں. میری فرمایا عباس اگر میں تیری مرشدیاں تو میں تیرے حکم کرنی سار اٹھا. پھر حاکم ہوتا آج سار اٹھایا نے. فرمایا یقین آ گیا تو اڈا حکم کرنا دلیل ہے کہ میں تو اڈا ویر نہیں. تو سا حکم کیتا ہے میں نے اممہ دسے کہ تسی ساڑھے حاکم ہو اسی تو اڈے معقوم ہو تسی سردار ہو اسی تو اڈے غلام ہو. بی بی فرمایا عباس دوے بازو کھول. جدو حضرت عباس نے دوے بازو کھولے نے نا انہاں بدلا جو ہاتھ پا کے بی بی چک کے متھا چومیا. فرمایا تو میرا سکا ویر ہے اے میرے پیو لیا پترا. تو میرا سکا ویر ہے میرے پیو دیا پترا. تیری ماں بڑی وفا شعار ہے اس واسطے تیری منہ سے گل رکھی ہے. کہنے لگا نہیں بی بی تو آڈی آلی صرفی ہے تسی میں نو ویر رکھو تسی آکھیا کرو میں تو انہوں ہمشیر نہیں آکھا میں تو انہوں پہن نہیں آکھا گا تے حسین نو بادشاہ آکھا گا میں اپنا پرا نہیں آکھا گا. لگے نے پہن پرا اڈیکن کسے وڑے عباس سانو ویر آکھے یا سانو اپنی پہن آکھے. اے گل وندیاں پھر آخر کربلا آ گئے. اوکھا ویڑا سی حوال روزی اوکھا ویڑا سی امام حسین پہ جنہوں پہ فرماتے سر عباس ہوندے میں نو ہی رہا تھا. حالت ایسی کہ سارے جو گرد لگ گیا سی دو پھٹ سار ہو چکا سی حضرت عباس دا. مصیبت سننا چاہتے ہو حضرت عباس دی. ایک باری شیعہ دوست بولو جنہیں شیعہ سوار اور ہمیشہ تو میسا سن دے ہو. حضرت علی نو کوفے دی مسجد کنیاں ضربہ لگیاں. ایک دو ہتھانا کسے رکاوٹ تو بغیر اس ملاؤن نے میرے مولا دے سارے مقدس آنکھ ضرب ماری. وزنی تلوار سی سپیشل بنائی گئی. علماء لکھ دے حضور دا سر کتاب دی طرح کھل. امیر المومنین نے فستو برب الکعبہ کہہ کے اپنے دو ہتھانا اپنے سر نو جوڑ دیتا. پترہ دے آؤں دے انہوں علی انج بیٹھے کیوں سر بھڑ گیا. پترہ آ کے ہوتے کٹ کے پاک بنی تو سر جڑیا. جدو امام حسین پہنچے نے نجف فرمو کر کے فرماتے ہیں بابا جدو تینوں ضرب لگی سی تیرے ہاتھ کھلے سا. تم اپنے ہاتھا نہ اپنا سر جوڑ دیتا. بابا آگے بیک میرے ویر دے مالو پہلے سار کھلے دا کھلا رہ گیا. شبیر نے آگے اپنے ہاتھا نہ سار جوڑیا. اتے امامہ بتا تے نال لاغے فرما دے رہے عباس تے نوئی کی مارے آرے اور فرما دے رہے عباس بول فرمایا مولا آگے نے جدو مولا کھیلنا آگے نے. حضرت امام حسین فرما دے اوہ عباس اوہ آج بھی میرا ویر میں نو مولا پہ آئے اوہ آج بھی مولا اوہ ایک بار یکھا کھولائے میں مسافرہ
تسی دیندے ہو پہ ایک آنکھ وچ تیر ہے وہ کھلتی نہیں دوجے آنکھ وچ سر دا خون جم گیا وہ کھلتی نہیں تسی یا تیر کڈو یا خون صاف کرو تے میں پھر تانوں ویکھاں تے صحیح کہ مظلوم کیویں دے ہوندے حضرت امام حسین نے تیر نہیں پہلے کڈیا پہلے آنکھ صاف کیتی جتوں آنکھ صاف کیتی ہے نا اتھوں حضرت امام حسین دے ویندے آنسو نکلے حضرت عباس مولا دے چہرے نو ویکھیا نے تے آنسو نکلے نے اے اوکھا ویڑا حضرت امام حسین تے جتھوں آنسو نکلے نا اوتھے لب ہائے مبارک رکھ کے تے چوم کے مولا حسین فرماندے نو تینوں کبھی روندا نہ ویکھا روی نہ میرے پیو دا بہادر بیٹا گرز دے وار دی زیادہ تکلیف ہی یا پہلو دے نیزے دی زیادہ تکلیف ہی حضرت عباس فرماندے نے میں نو گرز بھی بھول گیا جے میں نو نیزہ بھی بھول گیا جے میں نو تلواراں دے زخم بھی بھول گیا جے پہلا تسی دسو تواڈے چہرے تے مٹی کتھوں لگی ہے فرمایا تیرے تک پہنچن بتا کہ میں نو مار دے آئے میں تیرے تک لوکاں دا نشانہ بڑھے آیا فرماندے نے ایک واری آخ میں نو ویر پردیس جبہ کے آخری واری حضرت عباس نے فرمایا آخی اور مظلوم آیا میرا مظلوم ویر بی بی زینب دی خیمہ دے درد ہو گئی ایک واری میں نو بھی بہن آخ میں میرا پردیسی ویر پرا دی چوڑی ہے جو پرا مک گئی پرا دی چوڑی ہے جو پرا مک گیا ایک ہاتھ مولا نے کیتا ہے خیمے آئے پاسے دوجہ ہاتھ کیتا نے قوم اشقیاء آئے پاسے تے شبیر نے نوحہ پڑھیا حضرت عباس نے پوری دنیا نوحے پڑھ دیا امام حسین دے کی سنیا جی امام حسین دے نوحے پڑھ جاندے پوری دنیا دے بندے امام حسین دے نوحے پڑھ دے حضرت عباس کا نوحہ امام حسین پڑھے وہ ایک جملہ میں نوحے دا سنا دینا علام میرے سامنے میں آؤ رڑ کے لیکن سلام کریے میرے مولا قوم اشقیاء وال ہاتھ کر کے اے سمجھو اے پردہ دار سدے بیٹھے نے ادھر علامت خیمہ پردہ ادھر بات چاہت کیتا کی حال تو گئی چوڑی بچ عباس جب عباس علیہ السلام نے بولنا چھڑیا تے میرے مولا بلایا کہ عباس خاموش ہو گیا خدا کی قسم ایڈی مظلومی کا جملہ ہے قوم اشقیاء وال ہاتھ کر کے امام حسین فرماندے نے عباس 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 آج تو بات تے بندے آرام نال سو گئے